اور آخری گزارش میں آپ حضرات سے یہ کروں گا کہ دیکھو اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں نا، وہ آپ لوگ جانتے ہو کہ کتنے تشویشناک ہیں. ہر طرف ایک نفرت کا ماحول بنا ہوا ہے یار. جہاں دیکھو صرف مار کاٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹی وی چینلز ہو، اخبار ہو، سوشل میڈیا ہو، حتیٰ کہ سنسد بھون میں، پارلیمنٹ میں بھی نا اب کیسے اناپ شناپ لفظوں کے استعمال ہونے لگے ہیں. کیسے لوگ مطلب کیسا کیسا لفظ بولتے ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرتے ہیں، کٹ ملا اور دیش دروہی. اور مطلب کیا ہے یار بھائی. پہلے جب سنسدوں میں اور پارلیمنٹس میں جب پڑھے لکھے لوگ بیٹھا کرتے تھے نا، تب پھر مہذب باتیں ہوتی تھیں. لیکن اب صرف گالیاں بولی جاتی ہیں، اب صرف ذلیل کیا جاتا ہے، دیش دروہی اور دہشت گرد ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے، اور صرف مار کاٹ کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو مطلب ذمہ داران ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے لوگ ہیں، باسطہ میں بیٹھے ایسے لوگ ہیں، اور جو قانون کے رکھوالے ہیں یار، آج وہ کھلے عام قانون کا النگھن کر رہے ہیں. وہ عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں، عجیب عجیب بیان بازی کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جو سنبھل کے سی او کا بھی جو بیان آیا ہے ہولی اور جمعہ کو لے کر کے، کتنا غیر ذمہ دارانہ بیان ہے یار. یہ کوئی مطلب اس طرح قانون کا رکھوالا جو ہے پولیس والا ہو کر کے، عہدے پر فائز ہو کر کے بڑھے اور اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرے گا. بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے ملک کے دونوں لوگ ہیں، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، دونوں طبقے ہمارے ملک کے ہیں، اس لیے دونوں کو سرکشا دینا ہمارا کام ہے، ہماری ڈیوٹی ہے. ہم یہ کہیں کہ بھائی تم بھی اپنی ہولی مناؤ اور تم اپنی نماز پڑھو، کوئی کسی کے خلاف کوئی ایسی حرکت نہ کرے، کوئی شرارت نہ کرے، کوئی سڑکوں پہ اتر کر کے بدتمیزی نہ کرے کسی کے ساتھ، کہ اس طرح ملک میں دنگا فساد ہو اور کوئی خون خرابہ ہو. ہر کوئی اپنی خوشیاں منائے، اپنے حساب سے اپنا جو بھی تمہیں کرنا ہے کرو، لیکن کسی کے خلاف کوئی کمنٹ نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، ورنہ پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. ان کو بیان تو اس طرح ذمہ داری کے ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن وہ صاحب کیا بولے کہ نہیں بھائی مسلمان تو سال میں 52 مرتبہ جمعہ پڑھتے ہیں اور ہولی سال میں ایک ہی مرتبہ آتی ہے، تو اس بار مطلب جو ہولی منانے والے لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ اتر کر کے چاہے جتنی ہڑدنگی کریں، شرارت کریں، بدتمیزی کریں، رنگ اڑائیں. مسلمانوں کو رنگ سے نفرت ہے تو وہ اپنے گھر میں رہیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. کیوں بھائی مسلمان اس ملک کے ناگرک نہیں ہے کیا؟ یا مسلمانوں کو عبادت کرنے کا حق نہیں ہے؟ ہمارا دستور، ہمارا کانسٹیٹیوشن منع کرتا ہے کہ بھائی ہولی کے دن تم دوسرے مذہب کے جو لوگ ہو وہ اپنی عبادت نہیں کر سکتے ہو. کیوں بھائی یہ ہمیں 2 نمبر کا شہری کیوں قرار دیا جا رہا ہے؟ آپ کو تو کہنا چاہیے بھائی تم اپنی ہولی مناؤ، تم اپنی نماز پڑھو، اور ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے کرے، سرکشا ہم دیں گے، اس کو حفاظت ہم کریں گے سب کی. لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں، ایک آئے سڑکوں پہ جو کرنا ہے کرے، دوسرا اپنے گھر میں بند رہے. یہ تو مطلب انصاف کی بات نہیں نا بھائی. اور پھر جو اس وقت ہمارے یو پی کے سی ایم ہیں یوگی آدتیہ ناتھ جی، مکھ منتری، ان سے جب اس کے تعلق سے سوال ہوتا ہے کہ بھائی آپ سنبھل کے سی او کے بیان پر کیا کہیں گے، تو وہ صاحب ایسے مطلب بجائے ان لوگوں کو تنبیہ کرنے کے اور ان کو کچھ لگام کسنے کے، ان کو ان کی ذمہ داری بتانے کے، وہ باقاعدہ ان کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تو پہلوان ہے، وہ پہلوانوں جیسی بات کر رہا ہے. یہ انہوں نے بیان دیا بھائی. تو اب ایسے لوگ جب اس طرح کی بات کریں گے اور پھر مکھ منتری جی خود ہی مطلب کٹ ملا اور نہ جانے کیسے کیسے شبدوں کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو سن کر کے اور یہ سب باتیں دیکھ کر کے نا آئے دن کی خبریں. ابھی دیکھیے ایک بزرگ کو ٹرین میں کس طرح مطلب پیٹا گیا، اور ابھی جب ہماری انڈیا ٹیم جیتی ہے تو مہو میں دیکھیے کتنا بڑا فساد ہوا ہے نا، کہ مطلب مسجدوں کے سامنے آ کر کے تم اپنے مذہبی نعرے لگاؤ گے اور مسلمانوں کو تم چڑھاؤ گے، اور مطلب پتہ نہیں کیوں ہمیں 2 نمبری شہری قرار دینے کی کوششیں یہ لوگ کر رہے ہیں. تو اب مسجدوں کے سامنے آ کر کے مطلب نعرے بازی کرو گے، اپنے مذہب کے نعرے لگاؤ گے اور مطلب اس طرح کی بھڑکانے کی کوششیں کرو گے، اور پھر جب کچھ ہوگا تب پھر یہی میڈیا چینل آئے گا. بعض میڈیا چینل کے لوگ ہوتے ہیں وہ آ کر کے بس ایک طبقے کے مسلمانوں پر فوکس کر کے بتاتے ہیں لوگ ان پر پتھر بازی کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، فلاں کر رہے تھے، دھماکہ کر رہے تھے، اور مطلب
بس صرف مسلم سماج کو مجرم قرار دے کر کے ان کو دنگائی اور فسادی بتا دیا جاتا ہے، پتھر باز بتا دیا جاتا ہے۔ تو اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے ملک میں یہ بہت تشویشناک ہے، بہت افسوسناک ہے، اور بعض لوگوں کو تو سن کر کے، دیکھ کر کے اور آئے دن کی خبریں پڑھ کر کے اور چینل کے ہیڈ لائن دیکھ کر کے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کو ملک کے امن و امان سے، شانتی سے اور ترقی سے کوئی مطلب ہی نہیں، کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہندو مسلمان آپس میں لڑیں، خون خرابہ ہو، دنگا فساد ہو، اور اسی طرح ہماری حکومت چلتی رہے، لڑاؤ اور حکومت کرو، وہی انگریزوں والی پالیسی۔ مطلب اللہ جانے کیا دشمنی ان کو مسلمانوں سے، کیا دشمنی ہے ان کو بھائی۔ تو میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا، دیکھو سب سے پہلی بات آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو ہمارا مہینہ ہے رمضان المبارک نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شہر الصبر ہے، یہ صبر کا مہینہ، اپنے جذبات پہ کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ اپنے نفس پہ قابو پانے کا مہینہ ہے، اور یہ شہر المواسات ہے، ہمدردی، خیرخواہی اور بھلائی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا ہے۔ کوئی ہمیں آ کر کے بھڑکائے، ہمارے تعلق سے کوئی اناپ شناپ لفظ بولے تو ہمیں فوری طور پر جذباتی ہو کر کے کوئی ایکشن نہیں لینا ہے، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے کہ جذبات میں کچھ ہم ایسا کر بیٹھیں کہ بجائے ہمارا فائدہ ہونے کے الٹا ہمارا نقصان ہو جائے، ہے نا۔ ڈرنا بھی نہیں ہے، مایوس بھی نہیں ہونا ہے، اور آپ کے تعلق سے کچھ غلط کر رہا ہے کوئی نا، تو ہمیں فوری طور پر جذبات میں آ کر کے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا ہے کہ ہمارا نقصان ہو جائے، بڑا نقصان۔ ہاں مگر ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ جو اس نے بدتمیزی کی ہے، جو اس نے شرارت کی ہے سامنے والے نے، تو اس کی شرارت کا جواب ہم ہوشمندی کے ساتھ کیسے دیں۔ وہ نفرت کر رہا ہے تو نفرت کا جواب ہم عقل مندی سے کیسے دیں۔ دیکھو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح، مطلب حضور کی سیرت پڑھیے کہ جو آپ کی راہوں میں کانٹے بچھانے والے لوگ تھے، پتھر مارنے والے لوگ تھے، آپ کے اوپر گندی اوجھڑیاں معاذ اللہ ڈالنے والے لوگ تھے، حضور نے کیسا اخلاق اور کس طرح آپ نے حکمت عملی سے کام کیا کہ ایک دن وہی لوگ آ کر کے آپ کی قدموں میں محبت کی پلکیں بچھانے لگ گئے، عقیدت کے پھول نچھاور کرنے لگ گئے۔ تو ہمیں اسی حساب سے اس وقت ہمیں مکی دور کو پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور حضور کے مکی سیرت کو اپنانا ہی ہمارے لیے سمجھ لیجیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش کریں گے، کوئی بھی طبقہ ہو، مسلمانوں کا ہو یا ہمارے ہندو بھائیوں کا ہو، ہماری گزارش یہ ہے کہ دیکھو یہ جو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کر کے لوگ بیان بازی کرتے ہیں، یہ جو لوگ آپ کو بھڑکا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو جو آمادہ کر رہے ہیں ہڑدنگئی کرنے پر، شرارت کرنے پر اور ایک دوسرے سے نفرت کرنے پر، جب دنگا ہوگا، فساد ہوگا، گھر جلے گا نا، تو ان کا گھر نہیں جلے گا، ان کے بچے نہیں مریں گے، بچے ہمارے آپ کے مریں گے، گھر ہمارا آپ کا جلے گا، نقصان ہمارا آپ کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں آپ کو ہوش مندی سے کام لینا ہے۔ ان نفرتی زہریلے لوگوں کے چکر میں ہمیں آپ کو زہریلا نہیں بننا ہے، ہمیں آپ کو بہرحال رہنا ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہے، ایک دوسرے کے پڑوس میں رہنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کام کاج کرنا ہے۔ تو اگر ہم نفرت کرنے پر آمادہ ہو گئے نا، تو ہمارا شاید کھانا پینا بھی بند ہو جائے، ہمارا چلنا پھرنا دشوار ہو جائے۔ تو اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو جمعہ کے دن ہولی پڑھ رہی ہے، دونوں طبقے کے لوگ اگر ہمیں سنتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی بہت سنتے ہیں، تو ہم ان سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ لوگ بھی احتیاط کرو، ہم لوگ بھی احتیاط کریں۔ اگر ہو سکے بعض جگہوں پر جیسے نماز کے ٹائم میں کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے، اسی وقت اگر جلوس نکل رہا ہے تو بھائی تھوڑا 10-15 منٹ آگے پیچھے کر لیں، یا جو ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں وہ بھی احتیاط کریں کہ بھائی مسجدوں وغیرہ کے سامنے سے یا کسی مسلمان کو نماز پڑھتے ہوئے راستے میں آتے جاتے دیکھیں تو بھائی وہاں پر ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، رنگ نہ پھینکیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنے دھرم کے لحاظ سے جو کچھ کرنا ہے کیجئے بھائی، ہمیں اس سے کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، اور ہم اپنے دھرم مذہب کے حساب سے جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیجئے، آپ کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ایک جو پڑھے لکھے آفیسرز ہوتے ہیں نا، ان کی ابھی میں رات میں دیکھ رہا تھا کسی کا کہیں کہ وہ CO ہیں، اور بڑی بہترین انہوں نے بات کی، اور بہت اچھے سے جو پیس میٹنگ ہوئی ہے اس میں وہ ہندو مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں، اور بڑا اچھا پیغام دیا۔ انہوں نے کہا کہ ذرا سا مسکرائیں ہم، ذرا سا مسکرانا تم، ذرا سا مسکرائیں ہم، ذرا سا مسکرانا تم، گلے تم کو لگائیں ہم،
گلے ہم کو لگانا تم، اور چلو ایسا کریں مل جل کر دونوں بانٹ لیں خوشیاں، چلو ایسا کریں ہم مل جل کر دونوں بانٹ لیں خوشیاں، ادھر جمعہ پڑھیں گے ہم ادھر ہولی منانا تم۔ تو یہ ہوتی ہے ایک محبت کی بات، پریم کی بات، اور یہ ہوتی ہے ایک پڑھے لکھے سمجھدار آفیسر کی بات۔ تو جو لوگ سوجھ بوجھ والے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے بچوں کو سمجھائیں اور بتائیں کہ بیٹا نفرت سے نہ زندگی ہماری آگے چل سکتی ہے نہ آپ کی چل سکتی ہے، محبت کرو گے تو تم بھی خوشحال رہو گے، ہم بھی خوشحال رہیں گے۔ ورنہ مان لیجئے ٹھیک ہے تم زیادہ ہو بھائی، تم ہمارے 10 کو مارو گے تو کوئی تمہارے ایک کو تو مارے گا ہی مارے گا، تو ایک آدھی کا نقصان ہوگا لیکن ہوگا نقصان، کسی کا کم ہوگا کسی کا زیادہ ہوگا، بس اتنا ہی ہوگا لیکن ہوگا دونوں کا۔ اس لیے آپ ان نفرتی چنٹوؤں کے چکر میں، ان کے بھڑکاؤ بھاشن میں پڑھ کر کے آپ بھڑکیں نہ، آپ نفرت نہ کریں، کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یار انسانیت ہی سب سے بڑی زندگی کی معراج ہے، جہاں تک ہو سکے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیجئے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، اللہ کے بندوں سے پیار کیجئے، اور پیار نہیں کر سکتے تو نفرت تو بالکل مت کیجئے۔ اللہ ہمارے ملک کو امن و امان نصیب فرمائے، دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہم سب کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔